چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈال دیا۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ لعاب مبارک ڈالنا یہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ کے کنویں کے پانی سے میٹھا کسی کا پانی نہیں تھا، خوشبو مہکتی تھی۔ کیا کسی کے دودھ میں خوشبو آ سکتی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوکھا گوشت تناول فرما رہے تھے تو وہاں پر 5 بہنیں آتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طلب کرتی ہیں گوشت، وہ سوکھا گوشت جس کو آج ہم کباب کہتے ہیں، ویسا گوشت تھا، تناول فرما رہے تھے۔ انہوں نے طلب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹکڑا ان کو دے دیا، تو ان لوگوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر ساری بہنوں نے اس کو کھا لیا۔ اس کے کھانے کی یہ برکت تھی کہ ہمیشہ ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئی۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے، ایک بدزبان عورت جس کی زبان بہت خراب، فحش گوئی کرنا، گندی باتیں کرنا، بد اخلاقی، گالی گلوچ وغیرہ ایسی زبان اس کی تھی، وہ آتی ہے اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے، آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا ہمیں عطا نہیں کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامنے گوشت تھا اس کو آگے بڑھا دیا، لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ گوشت نہیں بلکہ آپ کے جو منہ مبارک میں ہے وہ عطا فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ دے دیا تو وہ فوراً اپنے منہ میں ڈال لی اور کھا لی۔ وہ لعاب مبارک لگنے کی ایسی برکت ہوئی کہ کبھی زندگی بھر اس نے بدزبانی نہیں کی، فحش گوئی اس کی زبان سے کبھی سنی نہیں۔ یہ لعاب مبارک کی برکت ہے۔ ہماری طرح کیا، ہماری طرح تم دھوپ کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر جہاں ہوا کرتا وہاں پر ایک پیالہ لکڑی کا رکھا ہوتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول فرما دیتے اور اس کو بازو رکھ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، غالباً ام ایمن جو باندھی تھی کہتی ہیں کہ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، مجھے کونے میں کوئی چیز نظر آئی، پانی، میں نے اسے اٹھایا اور پی لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ جو صفائی وغیرہ کرتے انہوں نے دیکھا تو خالی ہے پیالہ۔ پوچھا گیا کیا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی، میں نے پی لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہیں کبھی پیٹ کی تکلیف، بیماری نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک باندھی تھی جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا نام برکت تھا، برکہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ رات کا وقت تھا، وہ پیالہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو پی لیا، بھولے سے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بیماری سے محفوظ فرما دے گا، اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اس کے بعد میں جاتی، تو جانے کے بعد میں جب دیکھتی تو وہاں کوئی اثر نظر نہیں آتا،
اور ایک خوشبو کستوری کی وہاں محسوس ہوتی۔ تو میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے جانے کے بعد بیت الخلاء تشریف لے گئی تو وہاں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور خوشبو مجھے آتی ہے وہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہم انبیاء کے جسم اہل جنت کے جسموں کی طرح نشو و نما پاتے ہیں، ہمارے بول و براز کو زمین نگل جایا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز، ہر بات سب سے نرالی ہے۔ چنانچہ جیسے عام نوجوانوں کو احتلام ہوا کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی احتلام نہیں ہوا، انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ احتلام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام اس سے پاک ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی احتلام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے وغیرہ ہر چیز سے نفرت تھی۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ جس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں عید تہوار وغیرہ ہوا کرتے تو وہ بتوں کے پاس سب لوگ جایا کرتے، تو ابو طالب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ بھتیجے چلو تم بھی چلو، عید کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلنے سے انکار کرتے۔ ان کی پھوپھیاں بھی سخت ناراض ہو جاتی، تم کیوں نہیں چلتے؟ سب بچے چلتے ہیں، سب لوگ چلتے ہیں، تم کیوں نہیں چلتے؟ ہمیں ڈر ہے تم ایسے حرکتیں کرو گی تو کہیں تم پر ہمارے بتوں کا، ہمارے خداؤں کا کوئی آفت نہ آ جائے، ہمیں ڈر ہوتا ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زبردستی ان کے چچا یا ان کے پھوپھیاں وغیرہ جب زبردستی ان کو لے جایا کرتے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ ان کے راستے سے غائب ہو جاتے، چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ ان کی پھوپھیوں نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی میں کسی بت کے قریب سے گزرتا ہوں تو میرے سامنے سفید پوش ایک طویل القامت آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، محمد پیچھے ہٹ جاؤ، خبردار اس کو ہاتھ بھی نہ لگنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو جائے گا۔ اور بتایا گیا کہ جب میسرہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ایک شخص نے آپ سے جھگڑا کیا، معاملے کی تکرار کی، اور تکرار میں کہنے لگا، لات و عزیٰ کی قسم کھا کر آپ بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے معبودوں کی، باطل معبودوں کی قسم نہیں کھاتا۔ تو اس نے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو، یہی ہم نے ہماری کتاب میں پڑھا، آپ آخری نبی ہیں۔ یہ واقعہ بھی میسرہ سناتا ہے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور بتایا گیا کہ نبوت سرفراز فرمانے سے پہلے، اس کا اعلان فرمانے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جو خواب پڑتا دن میں وہ سچا ہوتا ہوا نظر آتا۔ تو ابتدائی نبوت کے یہ حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ ستو، پانی، کھجور وغیرہ لے لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر رات بھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، اللہ کے ذکر میں محو رہتے۔ اب جب کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، کبھی 8 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہوتے، پھر اس کے بعد جب کھانا وغیرہ پانی ختم ہو جاتا تو نیچے تشریف لاتے، پھر کچھ دن رہتے یہاں، پھر اس کے بعد چلے جاتے۔ اس طرح گوشہ نشینی، ذکر وغیرہ اس کی کثرت ہونے لگی۔ یہ کثرت ہوتے ہوتے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہونے لگے۔ اس کے بعد میں جو واقعات پیش آتے ہیں نبوت کے پہلے،
اور نبوت کے اعلان کے وقت جبریل امین کا آنا وغیرہ، وہ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کے احوال سننے اور سنانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ متدم کریمہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔